الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولأبصارهم غشاوة ولعذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد درود و سلام محمد وآل محمد امام علی رضا السلام کی ولادت کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بے شک زمین و آسماں حکم خدا سے ہے بے شک زمین و آسماں حکم خدا سے ہے جنت کا راستہ تو فقط کربلا سے ہے جنت کا راستہ تو فقط کربلا سے ہے عشق علی بنا تو کچھ کوئی زندگی نہیں عشق علی بنا تو کوئی زندگی نہیں میرا وجود عشق علی کی ولا سے ہے میرا وجود عشق علی کی ولا سے ہے
خیبر کی جنگ ہو یا ہو جنگ جمل کی جنگ، خیبر کی جنگ ہو یا ہو جنگ جمل کی جنگ، اسلام کی ہر جنگ فتح مرتضیٰ سے ہے، اسلام کی ہر جنگ فتح مرتضیٰ سے ہے۔ ذکر وفا کہیں بھی ہو بس اتنا جانیے، ذکر وفا کہیں بھی ہو بس اتنا جانیے، ذکر وفا جری سے جری کا وفا سے ہے۔ صلوات پر محمد والا آمد پہ ان کی بولے فرشتے باحکم رب، آمد پہ ان کی بولے فرشتے باحکم رب، روشن ہر ایک چراغ امام رضا سے ہے، روشن ہر ایک چراغ امام رضا سے ہے۔ صلوات محمد۔ اے کربلا تم ہی میری آنکھوں کا خواب ہو، اے کربلا تم ہی میری آنکھوں کا خواب ہو، دل کی عبادتوں کا مسلسل ثواب ہو، دل کی عبادتوں کا مسلسل ثواب ہو، تجھ کو تیری لحد میں مکمل عذاب ہو، تجھ کو تیری لحد میں مکمل عذاب ہو، اے دشمن ازا تیری مٹی خراب ہو، اے دشمن ازا تیری مٹی خراب ہو۔ نعرہ صلوات۔ اے وقت کے حسین زمانہ ہے پر خطر، اے وقت کے حسین زمانہ ہے پر خطر، پھر کربلا کے جیسا کوئی انقلاب ہو، پھر کربلا کے جیسا کوئی انقلاب ہو۔ نعرہ صلوات۔ اصغر تمہیں ہو شاخ امامت کا ایک پھول، اصغر تمہیں ہو شاخ امامت کا ایک پھول، باغ محمدی کا مہکتا گلاب ہو، باغ محمدی کا مہکتا گلاب ہو، ہر سو ازا کے نور سے روشن ہے یہ شہر، ہر سو ازا کے نور سے روشن ہے یہ شہر، پھر کیوں نہ لکھنؤ کی فضا لاجواب ہو، پھر کیوں نہ لکھنؤ کی فضا لاجواب ہو۔ نعرہ صلوات۔ یوسف جمال رشک قمر اکبر جماں، یوسف جمال رشک قمر اکبر جماں، تم دین مصطفیٰ کا مکمل شباب ہو، تم دین مصطفیٰ کا مکمل شباب ہو۔ منکر نکیر قبر میں کرتے ہیں کچھ سوال، منکر نکیر قبر میں کرتے ہیں کچھ سوال، حجت سناؤ شعر تمہارا حساب ہو۔ نعرہ صلوات۔ اولاً آپ سب کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مل جل کر نعرے صلوات۔ کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات اگر تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، حق کی بات اگر تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، اور جس نے قلب پیمبر پر اتاری ہیں آیتیں، جس نے قلب پیمبر پر اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ صلوات۔ کہ غیبت کی بات مان لو تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بار میں سرکار کے بغیر، غیبت کی بات مان لو تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بار میں سرکار کے بغیر، اور مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، اور مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف اذا میں ہے اس کا نام، کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف اذا میں ہے اس کا نام، اکبر کا تذکرہ ہے مسلسل نماز میں، اکبر کا تذکرہ ہے مسلسل نماز میں، اور اکبر تمہارا نام لیا ہے جو 5 بار، تب جا کے کہیں ایک رکعت مکمل ہوئی ہے نماز میں، تب جا کر کہیں ایک رکعت مکمل ہوئی ہے نماز میں۔ صلوات۔ کہ کتنا اعلیٰ ہے یہ معیار علی اکبر کا، کتنا اعلیٰ ہے یہ معیار علی اکبر کا، باپ ہے خلد کا سردار علی اکبر کا،
باپ ہے خردگاہ سردار علی اکبر کا، اور پھر نہ آئے گا زلیخا کو خیال یوسف، پھر نہ آئے گا زلیخا کو خیال یوسف، کر لیں ایک بار جو دیدار علی اکبر کا، کر لیں ایک بار جو دیدار علی اکبر کا۔ ثواباً مولا کی ولادت کا موقع ہے، ثواباً بنے نعرہ صلوات۔ نام شکل اور سیرت سبھی مرتضیٰ کی ہے، نام شکل اور سیرت ساری مرتضیٰ کی ہے، نور کبریا کا ہے، خاک ہے نہ خاکی ہے، نام ہے علی ان کا سب پکارتے ہیں رضا، نام ہے علی ان کا سب پکارتے ہیں رضا، بات ان کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے، بات ان کی جو بھی ہے، تجھ کو آل و قرآن کی معرفت نہیں مامون، تجھ کو آل و قرآن کی معرفت نہیں مامون، دو جہاں کی ہر نعمت شاہ دو سراں کی ہے، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، ہم پہنچ کے مشہد میں اور کیا دعا کرتے، ہم پہنچ کے مشہد میں اور کیا دعا کرتے، منقبت کی صورت میں عرض مدعا کی ہے، ایک نعرہ صلوات بھیجیں، ایک بار نعرہ صلوات ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں، مبتلا حرص و ہوس اور خائف محشر، ہم پہ خاص نظر کرم بی بی فاطمہ کی ہے، ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ آئیے جناب حسین عباس صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ دیکھیے، کیسے تیرے بغیر لکھوں شاعری رضا، کیسے تیرے بغیر لکھوں شاعری رضا، ممکن نہیں ہے سانس کے بن زندگی رضا، ممکن نہیں ہے سانس کے بن زندگی رضا، اور منسوب تیرے غم سے ہے اپنا ہر ایک غم، منسوب تیرے غم سے ہے اپنا ہر ایک غم، تیری خوشی سے ہے میری ہر ایک خوشی رضا، تیری خوشی سے ہے میری ہر ایک خوشی رضا، اور تیری ہر ایک
ایک سلوات بھیجیں گے. تیری ہر ایک ادا میں محمد کی شان ہے، تیری ہر ایک ادا میں محمد کی شان ہے، تجھ کو سلام کرتی ہے پیغمبری رضا. تیری ہر ایک ادا میں محمد کی شان ہے، تجھ کو سلام کرتی ہے پیغمبری رضا، اور بھرتی ہے تیرے در پا زمانے کی جھولیاں، بھرتی ہیں تیرے در پا زمانے کی جھولیاں، ہر دور میں ہو تم سکی ابن سکی رضا، ہر دور میں ہو تم سکی ابن سکی رضا. اور موسیٰ کی طرح تو نے دکھائے جو معجزے، موسیٰ کی طرح تو نے دکھائے جو معجزے، قدموں پہ آ پڑی تیرے جادوگری رضا، قدموں پہ آ پڑی تیرے جادوگری رضا. موسیٰ کی طرح تو نے دکھائے جو معجزے، قدموں پہ گر پڑی تیری جادوگری رضا. اور ایک نئے سلوات بھیجیں گے سر. محمد صلی اللہ. جو دست علی میں ہے وہ تلوار الگ ہے، جو دست علی میں ہے وہ تلوار الگ ہے کاٹ الگ اس کا ہر ایک وار الگ ہے کاٹ الگ اس کا ہر ایک وار الگ ہے. اور یہ دارپا بھی ذکر علی کرتے رہیں گے، یہ دارپا بھی ذکر علی کرتے رہیں گے. میسم کا تو کردار کا معیار الگ ہے، میسم کا تو کردار کا معیار الگ ہے. اور ہم حضرت موسیٰ کی بھی ہیبت کے ہیں قائل، ہم حضرت موسیٰ کی بھی ہیبت کے ہیں قائل. جو شیر کی دریا پہ ہے للکار الگ ہے، جو شیر کی دریا پہ ہے للکار الگ ہے. اور اصغر نے جو ہنس کے کہا شبیر ہی سمجھے، اصغر نے جو ہنس کے کہا شبیر ہی سمجھے. 6 ماہ کے حیدر کی یہ گفتار الگ ہے، 6 ماہ کے حیدر کی یہ گفتار الگ ہے. اور وابستہ ہے دل ان کے غم سبت نبی سے، وابستہ ہے دل ان کے غم سبت نبی سے. اس غم سے کہاں کوئی عزادار الگ ہے، اس غم سے کہاں کوئی عزادار الگ ہے. اور یوسف کا شباب اکبر مہرو کا تصدق، یوسف کا شباب اکبر مہرو کا تصدق. صدقہ جہاں بکتا ہے وہ بازار الگ ہے، یوسف کا شباب اکبر مہرو کا تصدق. صدقہ جہاں بکتا ہے وہ بازار الگ ہے. اور عزت بھی ملی اور مرادیں بھی اسد کو، عزت بھی ملی اور مرادیں بھی اسد کو. سرکاروں میں شبیر کی سرکار الگ ہے، سرکاروں میں شبیر کی سرکار الگ ہے. کہ جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، اس نے کبھی نماز کا حق ادا نہیں کیا. نعرہ صلوات. اور قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. نعرہ صلوات. اور عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی ہیں سپاہی شام، عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی ہیں سپاہی شام، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. اور بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے، بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے، کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. نعرہ صلوات.
اور حیدر کا نام جو بھی لے دم توڑتے ہوئے، حیدر کا نام جو بھی لے دم توڑتے ہوئے، اللہ نے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں کیا۔ مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع چند لہذا فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ مطلع ہے کہ یوں فرض شاعری کا ادا کیوں نہیں کرتے، یوں فرض شاعری کا ادا کیوں نہیں کرتے، سلطان خراساں کی ثنا کیوں نہیں کرتے، سلطان خراساں کی ثنا کیوں نہیں کرتے۔ شعر ہے کہ وہ پیڑ عقیدوں کے ہیں جو خشک ابھی تک، وہ پیڑ عقیدوں کے جو ہیں خشک ابھی تک، تم ان کو محبت، نعرہ سلوات، وہ پیڑ عقیدوں کے جو ہیں خشک ابھی تک، تم آب ولایت سے ہرا کیوں نہیں کرتے، وہ پیڑ عقیدوں کے جو ہیں خشک ابھی تک، تم آب ولایت سے ہرا کیوں نہیں کرتے۔ اور موجود اگر خاک شفا گھر میں، موجود ہے گر خاک شفا گھر میں تمہارے، موجود ہے گر خاک شفا گھر میں تمہارے، بیمار ہو تو لگ کے دوا کیوں نہیں کرتے، بیمار ہو تو لگ کے دوا کیوں نہیں کرتے۔ وہ جن کے لیے حق نے بنائی ہے جہنم، وہ جن کے لیے حق نے بنائی ہے جہنم، اللہ سے قسمت کا گلہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے قسمت کا گلہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ شعر دیکھیے گا خشنود بھائی کہ ہم اہل خرد روتے ہیں شبیر کے غم میں، ہم اہل خرد روتے ہیں شبیر کے غم میں، پاگل ہیں تو ہر وقت ہنسا کیوں نہیں کرتے، پاگل ہیں تو ہر وقت ہنسا کیوں نہیں کرتے۔ اور ابلیس کے اجڑے ہوئے سجدوں نے صدا دی، ابلیس کے اجڑے ہوئے سجدوں نے صدا دی، جنت کی طلب ہے تو عزا کیوں نہیں کرتے، جنت کی طلب ہے تو عزا کیوں نہیں کرتے۔ اور شیطان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں جو لوگ، شیطان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں جو لوگ، حاضر ہیں وہ پتھر کو خدا کیوں نہیں کرتے، حاضر ہیں وہ پتھر کو خدا کیوں نہیں کرتے۔ اور مطلب یہ ہے کہ دعویٰ تو محبت کا سبھی کرتے ہیں حجت، دعویٰ تو محبت کا سبھی کرتے ہیں حجت، کچھ لوگ محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے، دعویٰ تو محبت کا سبھی کرتے ہیں حجت، کچھ لوگ محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ ایک مطلب شیئر سمجھ سنائیں کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے
روضے امام کے رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے. یہ بھی 4 میں سے سماعت فرمائیں. ایک سلوات بھیج دیں کہ دیکھ کر مامون بھی حیران ہے, دیکھ کر مامون بھی حیران ہے, او کس قدر زوبار ہے شان رضا, وہ جنا کی نعمتوں سے کم نہیں, وہ ہیں جو دسترخوان پر نان رضا. ایک سلوات بھیج دیں خدا تعالیٰ محمد یا علی یا علی صلی اللہ محمد آخر میں ایک مطلب 3-4 شعر اس مطلب کہ وہ خلد چلا جائے یہ امکان نہیں ہے, وہ خلد چلا جائے یہ امکان نہیں ہے, گر شاہ خراسان پائی مان نہیں, گر شاہ خراسان پائی ایمان نہیں ہے, کہ وہ جس کی حکومت ہو عرب اور عجم پر, وہ جس کی حکومت ہو عرب اور عجم پر, ارے مولا کے علاوہ کوئی سلطان نہیں, مولا کے علاوہ کوئی سلطان نہیں ہے. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ کچھ اتنا تونگر ہے تیرے در کا بھکاری, کچھ اتنا تونگر ہے تیرے در کا بھکاری, ارے غربت کے بھی عالم میں پریشان نہیں, غربت کے بھی عالم میں پریشان نہیں ہے, کہ خوشنود میرے دل میں ہے بس الفت مولا, خوشنود میرے دل میں ہے بس الفت مولا, اور اس دل میں کوئی دوسرا مہمان نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. آپ سبھی کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت میں سعادت بہت بہت مبارک ہو. مل جل کر پڑھیں صلوات بر محمد و آلہ محمد. چند اشعار
محفل کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ طلب تھی جس کی زیادہ وہی زیادہ ہے، طلب تھی جس کی زیادہ وہی زیادہ ہے، میں خود میں کم ہوں مگر عشق علی زیادہ ہے، طلب تھی جس کی زیادہ وہی زیادہ ہے، میں خود میں کم ہوں مگر عشق علی زیادہ ہے، اور چراغ بجھتے ہی بڑھنے لگی وفا کی لو، چراغ بجھتے ہی بڑھنے لگی وفا کی لو، یہ لگ رہا ہے کہ اب روشنی زیادہ ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اب روشنی زیادہ ہے، اور غلام شاہ وفا ہوں اے مہرباں دریا، غلام شاہ وفا ہوں اے مہرباں دریا، مجھے عزیز میری تشنا لبی زیادہ ہے، مجھے عزیز میری تشنا لبی زیادہ ہے، اور یہ کس کا نور ہے شامل جو آج محفل میں، یہ کس کا نور ہے شامل جو آج محفل میں، ارے چراغ کم ہے مگر روشنی زیادہ ہے، چراغ کم ہے مگر روشنی زیادہ ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل شندہ صاحب مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ نظر علی کی جلالت میں ڈھال لیتے ہیں، نظر علی کی جلالت میں ڈھال لیتے ہیں، کوئی بھی معرکہ ہو یہ سنبھال لیتے ہیں، نظر علی کی جلالت میں ڈھال لیتے ہیں، کوئی بھی معرکہ ہو یہ سنبھال لیتے ہیں، اور ہے ایک سے ملک الموت و ہیبت عباس، ہے ایک سے ملک الموت و ہیبت عباس، صلوات پڑھیں کہ نظر علی کی جلالت میں ڈھال لیتے ہیں، کوئی بھی معرکہ ہو یہ سنبھال لیتے ہیں، اور ہے ایک سے ملک الموت و ہیبت عباس، بدن سے روح یہ دونوں نکال لیتے ہیں، بدن سے روح یہ دونوں نکال لیتے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، ارے کٹ کٹ گرے تھے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ گرے تھے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، صلوات پڑھیں وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، بس آخری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں، صلوات پڑھیں کہ کبھی کیا ہی نہیں ضمیر کا سودا، کبھی کیا ہی نہیں ضمیر کا سودا، وہ جس کا حق ہے باغ فدق اسی کے حق میں بولتے ہیں، کبھی کیا ہی نہیں ضمیر کا سودا، وہ جس کا حق ہے باغ فدق اسی کے حق میں بولتے ہیں، اور کوئی سمجھ نہ لے ہم کو بطول کا مجرم، کوئی سمجھ نہ لے ہم کو بطول کا مجرم، اسی لیے تو ہم نمازوں میں ہاتھ کھولتے ہیں، اسی لیے تو ہم نمازوں میں ہاتھ کھولتے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہم صلی ایک سلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व शफीअना नबीना बिल कासिम मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद अला तय्यबीन अल ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन मिन यौम हाज़ा क़याम यौम दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मुबीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अज़ीज़ों, अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में और आपकी ख़िदमत में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बुलंदतर सलवात भेज दें हज़रत सल्ली अला मुहम्मद व आले। माशाअल्लाह बहुत अच्छी महफ़िल हो रही है। अभी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से मौला की ख़िदमत में नज़राए अक़ीदत पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह, सलामत रहिए, मौला आप लोगों को सलामत रखे। अज़ीज़ों, अगर देखा जाए कि ये घराना जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, कि जिसमें ख़ुद रसूल खुदा कह रहे हैं कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, तो मोहम्मद को चाहे जिस निगाह से देखो तो हर एक मोहम्मद नज़र आएगा। इनका अव्वल भी मोहम्मद है, इनका औसत भी मोहम्मद है, इनका आखिर भी मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है। तो अज़ीज़ों, और दुनिया वालों ने इस ख़ानदान में चाहा, इस घराने में चाहा कि अपने लोगों को शामिल कर दें, और शामिल करने के साथ साथ उसमें लगाया रज़ी अल्लाह है। तो अभी अज़ीज़ान गिरामी, जब आप लोग मौला को अक़ीदत पेश कर रहे थे तो मैंने कहा कि लोग तो कहते हैं भाई रज़ी अल्लाह, लेकिन ज़रा देखो अल्लाह किसे कह रहा है? तो हमें पता चला कि इनका नाम ही है अली रज़ा। एक सलवात भेज दें, है कि नहीं बताइए आप? ये तो अपने लोग अपने आप को मतलब बड़ा चढ़ा के रज़ी अल्लाह हैं, लानतुल्लाह हैं, लेकिन रज़ी अल्लाह, राज़ी हो जाए अल्लाह। अरे जब अल्लाह के जो नुमाइंदे हैं पहले उनसे राज़ी कराओ, जो अल्लाह की सिफ़ात के मज़हर हैं पहले उनसे राज़ी कराओ, फिर अल्लाह तक पहुँचो। क्योंकि अल्लाह ने भी चाहा कि हम पहचाने जाएं तो इन 14 को खल्क़ किया। जब वो अल्लाह के आलम इन 14 के ज़रिए अपने को पहचानवा रहा है, तो तुम कौन डायरेक्ट होते हो मिलने वाले कि रज़ी अल्लाह? अरे लानतुल्लाह की औलादों, कब तक तुम दिफा करोगे? तो अज़ीज़ों, जिन इमाम की आज विलादत के ऊपर हम लोग आए हैं, तो उनके बारे में ज़रा सोचिए कि मामून ने अपने वज़ीर से पूछा कि ये बताओ कि हमारी हुकूमत को किस किस से ख़तरा है। देखिए, जब ग़ज़बी तौर पे कोई आदमी सीट पे आता है तो ये हमेशा दुनिया का दस्तूर है, चाहे 1400 पहले का ले लिए या 2025 ले लिए, एक बार सीट पे जो आता है वो चाहता है कि हम सीट पे बैठे रहें। तो अज़ीज़ों, उसने बताया, कहा कि बताओ हमें किस किस से ख़तरा है। तो मामून का जो वो था एडवाइज़र, जिसको कहा जाए वज़ीर, वो बहुत मक्कार और अय्यार था। उसने कहा कि देखो तुम्हें 3 लोगों से बहुत ख़तरा है। तो कहा कौन? कहने का एक तो तुम्हारा भाई। तो इसने कहा कि अरे मैं जानता हूँ उसको, वो बदअखला है, मैं उसको मार दूँगा।
اس نے یہ بتا دیا کہ سیٹ کے چکر میں، کرسی کے چکر میں آدمی بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، اور یہ اسی دنیا میں جو اس دنیا میں لوگ بناتے ہیں، نیتا، خلیفہ، جو بھی کہیے، وہ جب تک کہ کام کر رہا ہے تو آپ کے موافق ہے، اور جہاں اس نے کام نہیں کیا وہ برا ہو گیا۔ تو یہ جو دنیا والے بناتے ہیں یہ ان کا حال ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا نہ عہدہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ الہی نمائندہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ تمہارے بھائی سے تمہیں خطرہ ہے، تو اس نے کہا کہ وہ بد اخلاق ہے، میں اس کو مار دوں گا۔ اور کس سے؟ کہا کہ ایک اور تمہارا وہ ہے، اسی کا جو وہ ہے وزیر، وہ بھی عباسیہ ہے اور اسی حکومت کے نام پہ آیا ہے، اس سے بھی خطرہ ہے۔ تو کہا کہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور کہنے تیسرے کو تم کس کو کہہ رہے ہو، کون؟ تب اس نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ ارے وہ وقت کے امام ہیں، اور انہی کے آباء و اجداد کے اوپر تم حکومت کر رہے ہو۔ تو کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہاں مدینے میں۔ تو کہنے کہ کیسا ہے ان کا اخلاق، کیا ہے؟ کہنے اخلاق کو نہ پوچھو، ان کے جد رسول اللہ نے اخلاق پہ پورا اسلام پھیلا دیا، ان کے اخلاق کا کیا کہنا اور ان کے علم کا کیا کہنا۔ دیکھیں دشمن قصیدہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علم ایسا ہے کہ اگر گفتگو کرتے ہیں تو پورا زمانہ سنتا ہے اور انہی کا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا مامون نے، تو کہا کہ ان سے مجھے کیا خطرہ ہے؟ کہنے لگے بھائی انہی کے نام پہ تم حکومت کر رہے ہو، کل قدار کو اگر ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا ان کا حق دو تو کیا ہوگا؟ تو کہنے کیا کیا جائے؟ کہنے لگے کہ ان پہ کڑی نگاہ رکھو۔ تو کہا کہ مدینے سے انہیں بلاؤ۔ تو کہا کہ بلوا لو بھائی۔ تو اب دیکھیے وہی مامون اس سے کہتا ہے کہ دیکھو ان کو لے کے آؤ، اور جب لانا تو ایسے علاقوں سے لانا کہ جہاں ان کے چاہنے والے نہ ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تو نے کہا ہے کہ گفتگو کرتا ہے جو انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا اور جب لے کے آنا تو انہیں باقاعدہ عماری میں لانا، پردے کا انتظام کرنا۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ ارے تو بھولے جا رہا ہے، یہ ایسے اخلاق و علم کے مالک ہیں کہ جس سے بات کریں گے وہ انہی کا ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کو دیکھے، کوئی ان سے بات کرے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب عزیزان گرامی جب امام کو لے کے چلے، اب دیکھیں دشمن کی روایت اور دشمن کا بیان کہ جب امام کو لے کے چلے ہیں عماری میں، تو اب جتنے سپاہی تھے سب انہی لوگوں کے۔ تو کہا کہ راستے میں جو امام کا زہد دیکھا، تقوی دیکھا، معجزہ دیکھا، وہ دلی دل میں ان سے محبت کرنے لگا۔ یہی تو معصوم امام کی روایت ہے کہ جو ان سے ملتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی ان کے لوگ اور ہو گئے ان کے، اور جب یہ نشاپور پہنچے تو 18,000 محدث، ایک نہ دو 18,000، یہ کم تعداد بتا رہا ہوں میں، اس سے زیادہ لکھی ہے، 18,000 تو کم ہے۔ اور ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاغذ، قلم، دوات۔ ارے کل تم نے ایک محمد کے لیے انکار کیا تھا، آج 8ویں محمد کے لیے 18,000 محدث کھڑے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ سلامت رہیے مولا، سلامت رکھیے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام زمانہ شاد و آباد رکھے، شہزادی کونین کی چادر کا سایہ ہوا۔ اب عزیزان گرامی 18,000 محدث کھڑے ہیں کہ کچھ امام کہیں اور ہم لکھیں، اور سب کہہ رہے ہیں یمنا رسول اللہ
اے فرزند رسول کچھ اپنے جد کی حدیث فرمائیے۔ دیکھیں وہ بھی جانتے تھے کہ ان سے جو ملے گا وہ سونے کی طرح ہوگا، 24 کیرٹ گولڈ کھڑا سونا ہوگا، اسی لیے تو کہا گیا ہے سلسلہ ذہب، کہ جو مولا نے حدیث فرمائی وہ سونے کی چین سلسلہ ذہب۔ تو امام نے کہا کہ سنو، میرے بابا نے مجھ سے کہا، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام صلی اللہ کہا، ان کے بابا نے ان سے کہا، یعنی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد، اور ان کے بابا نے ان سے کہا، یعنی محمد باقر علیہ السلام، ان کے بابا نے ان سے کہا، یعنی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بابا نے ان سے کہا، یعنی امام حسین علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام کے بابا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، والا محمد علی مولا علی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول خدا نے جناب جبریل سے سنا، اور جناب جبریل نے کہا کہ اللہ نے بتایا، یعنی معصوم سے جو سلسلہ چلا وہ خلاق عالم تک کے پہنچ گیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دین اسلام لینا ہے تو اس گھرانے سے لو جہاں تمہیں معصوم ہی معصوم ملیں گے۔ اور پھر عزیزان گرامی، احمد ابن حنبل جو مسلمانوں کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کی خالی سند، اس حدیث کی سند اگر کہیں جنونی شخص پہ پڑھ دی جائے تو وہ سیء دماغ ہو جائے۔ یعنی احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں، دشمن کا راوی کہہ رہا ہے، اب تو پہچانو کہ کون ہے یہ معصوم امام، کہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر اس حدیث کی خالی سند دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو وہ سیء دماغ ہو جائے، مجنون پہ پڑھ دی جائے تو وہ سیء دماغ ہو جائے، بیمار پہ پڑھ دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ امان پالی، اس نے وہ عذاب سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ کے پردہ گرا محمل کا اور امام پھر پردے میں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں ساتھ میں امام چل رہے ہیں، بظاہر پردہ ہے، بس یہی سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی امام زمانہ موجود ہیں۔ سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب عزیزوں، لوگ لکھ رہے ہیں 18,000 محدث کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور امان پا گئے، نہ رسول اللہ کہا نہ علی ولی اللہ کہا، اپنا دماغ سوچ رہے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ۔ اگر اتنی حدیث ہوتی تو سب بہت فائدے میں ہوتے، جنت ہاؤس فل ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی کبھی فرقے کا ہو وہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن ایک بار پردہ اٹھا اور چہرہ مبارک امام کا سامنے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ نور کہ جیسے آفتاب روشن ہو گیا۔ سلامت رہیے مولا، سلامت رہیے یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ سلامت رہیے مولا، سلامت رکھیے۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا وَشَرْطُهَا شُرُوطُهَا، اس لا الہ الا اللہ میں جو قلعے میں آ رہا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ ویلیوز ہیں،
अगर तुम उन शर्तों को समझ गए तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह में अमान है। कहा कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह में जो शामिल हुआ, जो आया, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ शुरात हैं, उसमें से एक शर्त मैं हूँ। एक सलवात भेज दे। अब हमें इस हदीस से समझ लेना चाहिए कि अजीज़ान गिरामी, 8वें इमाम ने कहा कि हमारी विलायत ज़रूरी है। अरे तुम तो अभी पहले की विलायत पे लड़ रहे हो। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि 12 की 12 जो शर्तें हैं वो सब मानना चाहिए, यानी 12 की विलायत मानोगे तब जन्नत में जाओगे। एक सलवात भेज दें। सलामत रहिए, मौला सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी, आधा ईमान तो लोग जो थे वो रास्ते ही में ले आए, और जब मामून के दरबार में इमाम को जाना था तो मामून ने कहा कि कोई जो है वो अपनी जगह से खड़ा ना हो, कोई पर्दा ना हटाए, कोई दरवाज़ा ना खोले। अब ये बता रहा है, अपने लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। इसको क्या मालूम कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो किसी इज़्ज़त का मोहताज नहीं है, वो मखलूक की इज़्ज़त का मोहताज नहीं है। मखलूक उससे जो है इज़्ज़त पाते हैं। हम जो ये ज़िक्र कर रहे हैं तो हमें इज़्ज़त मिल रही है अज़ीज़ान गिरामी, और जो ये ज़िक्र करता है उसे इज़्ज़त मिलती है। अब जब इमाम दरबार में आए तो हवाएं चल रही हैं, दरवाज़े खुल रहे हैं और पर्दे साया कर रहे हैं, और मैं दरबार में जितने लोग मौजूद थे मामून समेत खड़े हो गए। और मामून को तो ऐसा लगा कि जैसे कोई ने गरेबान पकड़ के उसे खड़ा कर दिया हो। अज़ीज़ान गिरामी, इसने फ़ौरन कहा, आइए ये तख्त पे तशरीफ़ लाइए। कहा, तेरे तख्त से जुल्म की बू आती है, मेरे लिए मिंबर लगाया जाए। ये घराना मिंबर वाला है। अरे जिसके जद के लिए कजाबों का मिंबर बना हो वो ये दुनियावी तख्त क्या लेगा। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर ये समझ लीजिए कि इस मिंबर पे कोई और है तो फिर वो लकड़ियों का अंबार है, क्योंकि चौथे इमाम ने शाम के दरबार में कह दिया था कि यजीद, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पे कुछ कहूँ। पता ये चला, इमाम ने बता दिया कि अगर देख लेना कहीं मिंबर हो और हमारा जिक्र ना हो रहा हो तो वो लकड़ी का अंबार है, और वो खतीब जो है वो मखलूक की तारीफ़ कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मिंबर जो है अहले बैत का है, इस पे आओ, अहले बैत की फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करो, अपनी पर्सनल बातें ना बयान करो कि मैं वहाँ दौरे पे था, मैंने वहाँ ये किया। अरे तुम कौन हो, तुम्हें कौन पहचानता है। अगर ये जिक्र ना होता तो तुम्हारी पहचान ना होती। अज़ीज़ान गिरामी, कहा कि आइए, मिंबर लगाया गया, इमाम तशरीफ़ फरमा हुए। अब जब इमाम तशरीफ़ फरमा हुए तो आज जो लोग कहते हैं कि साहब इसने मामून ने वली अहदी दी, तो ज़रा उसको भी समझ लीजिए कि इसने कहा कि मैं चाहता हूँ आपको वली अहद बनाया जाए। तो इमाम ने कहा, देख, मुझे वली अहद बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इलाही नुमाइंदा हूँ। अभी तो इमाम रास्ते में बता चुके थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त में हूँ। उन्हें ये दुनियावी ओहदे से क्या मतलब। जो इलाही ओहदे पे हो, जो इलाही ओहदे पे मनसब पे सवार हो, बैठा हो, उसके लिए ये दुनियावी ओहदा क्या है। तो उसने कहा कि नहीं, हम तो ऐलान कर चुके हैं। तो कहा, देख, तू ऐलान कर चुका है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा कि मैं जो हूँ कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, कोई मैं जजमेंट नहीं दूँगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप जज बन जाइए और काजी बन जाइए, और आप कहिए मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, तो काहे के काजी, काहे के जज। ये समझ नहीं पाया। इसने कहा मुझे मंजूर है। मामून ने कहा मुझे मंजूर है। अब क्या हुआ अजीज़ों,
کچھ وقت کے بعد ایک چور نے چوری کی اور دربار میں لایا گیا. مامون نے کہا تو نے چوری کی؟ کہنے ہاں. کہنے میرے سامنے اکڑ رہا ہے تو؟ کہنے لگے تو نے جرم کا اقبال کیا ہے؟ کہنے ہاں. کہنے تجھے معلوم ہے جرم کا اقبال کرنے والوں کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اس نے بھی اکڑ کے کہا کون کاٹے گا ہاتھ؟ کہا کہ تو میرے سامنے اکڑ رہا ہے، بادشاہ کے سامنے. کہا کائے کا بادشاہ؟ بیت المال سے تیرے باپ نے چوری کی. چور بتا رہا اس پیسوں سے ایک کنیز خریدی گئی، تو اس کی اولاد ہے اور تو عوام ہوا، تو فیصلہ کیا کرے گا؟ اب جب چور نے اس کو یہ کہا، دیکھیں چور نے اس کے بارے میں بتایا. اب سمجھ لیجئے جتنے بھی اس کے آباء و اجداد ہیں اور جو مولا علی کے دور میں زبردستی بیٹھ گئے تھے باری باری، بیت المال سے کتنا مال چرایا. اب سمجھ لیجئے وہ کس کی اولادیں ہیں؟ کنیز کی اولادیں تھیں وہ سب. رضی اللہ نہ لگانا، غلام زادے تھے وہ سب. غلام زادے بھی اللہ جانے کیا کہیں. کہا کہ اس کنیز کی اولاد ہے، تو عوام ہوا، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ اب اس نے امام کی طرف دیکھا مامون رشید نے اور کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے. جب امام سے کہا تو امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی منع کیا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. کہا کہ میری عزت کا سوال ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کہا اگر یہ بات ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو عوام ہے، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ امام نے مہر لگا دی. صلوات بھیج دیں. یعنی غصبی جائیداد پہ امام کی مہر لگ گئی. عزیزوں اب یہ جو تھا امام سے جلنے لگا اور پلان بنانے لگا کہ کیسے امام کو زہر دیں، کیسے راستے سے امام کو ہٹائیں. عزیزان گرامی، یہ وہ معصوم امام ہیں کہ جن کے لیے اس نے بحثیں رکھیں، مباحثے رکھے اور چاہا کہ لوگ جو ہے آ کے مناظرہ کریں امام سے. اتنے مناظرات ہیں اس میں امام سے، سب اسی کے دور میں. لیکن امام جو تھے وہ بلند ہوتے گئے، بلند سے بلند. کیوں نہ ہو، علی نام ہے نا، علی کے معنی ہی بلند ہیں. کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، علی کے معنی بلند. تو یہ بلند سے بلند. اب اس نے دیکھا ایک سال بھر سے بارش نہیں ہوئی. جب سال بھر سے بارش نہیں ہوئی تو اس نے ایکسپرٹ بلائے، موسم کے ایکسپرٹ، جانکار موسم کے، جو واقعی میں جانتے تھے. آج کی طرح نہیں کہ وہ مشینیں لگا دیں اور چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا اور پانی برسے گا کہ نہیں برسے گا. اب تو میں دراصل دیکھتا ہوں کہ جب اخبار میں نکل کے آتا ہے کہ پانی برسے گا، اسی دن بہت زبردست دھوپ ہوتی ہے. تو لیکن وہ لوگ ماہر تھے، وہ ہوا دیکھ کے بتا دیتے تھے پانی برسے گا کہ نہیں اور کیا رہے گا. تو انہی نے بتایا کہ دیکھ اس سال بارش نہیں ہے. اس نے کہا ذرا دیکھ لو. کئی ٹیمیں بلائیں اور ہر جو بھی ٹیم آئی اس نے کہا کہ پانی نہیں برسے گا. اچھا، اس نے کہا پکا یقین ہو گیا. تو اس نے کہا کہ پانی نہیں برسے گا آپ کی، اور ہم امام سے کہیں گے کہ دعا کریے اور پانی برسنا نہیں ہے. اس نے اپنی جانب یہ سوچا. اب امام کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ سوکھا پڑا ہوا ہے، آپ دعا کیے کہ پانی برسے. امام نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا پانی برسے گا. امام نے کہا کہ 3 دن میں روزہ رکھوں گا. اب اس کو موقع مل گیا پروپیگنڈے کا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب 3 دن کے اندر اس نے پورے علاقوں میں، پورے جہاں جہاں تھا وہاں اس نے سب جگہ پروپیگنڈا کروا دیا کہ امام جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اور پانی برسے گا. اور یہ یقین ہے، پوچھ چکا ہے کہ پانی برسنا نہیں ہے.
اسے کیا معلوم یہ الہی نمائندے ہیں. اگر دیوار کی طرف اشارہ کر دے دیوار سونے کی ہو جائے, ہاتھوں کا دوون سونا چاندی بن جائے, اگر نیت کریں تو زندہ مردہ ہو جائے, ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. ان کی کیا نیت کا کہنا. ارے جن کی گھر کی کنیز چاندی بنا لے, سونا بنا لے, اس گھرانے کا کیا کہنا. جس کے لیے جنت سے تام آ جائے, لباس آ جائے, اس گھرانے کا کیا کہنا. جن کی ماں کہہ دے تمہارے لباس درزی کیا ہے, تو فرشتہ درزی بن کے آ جائے, اس گھرانے کا کیا کہنا. پروپیگنڈا ہوا, ہر طرف کے لوگ جمع ہو گئے کہ معصوم امام دعا کریں گے, نماز پڑھیں گے, پانی برسے گا. اب امام پہنچے اور امام نے کہا, جنگل میں لے کے گئے, صحرا میں لے کے گئے, کہا کہ نماز پڑھو. میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھی امام نے, ہوا اب جو ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے تو کالی کالی گھٹائیں گھر کے آ گئیں. اب جب کالی گھٹائیں گھر کے آئیں تو جو میدانوں میں بھاگتے تھے ان کی اولادیں کالے بادل دیکھ کے بھاگنے لگیں. امام نے کہا بھاگو نہیں, تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جو میدانوں میں نہیں کبھی بھاگا, جس کے آباء و اجداد نے جنگیں لڑیں, پلٹ کے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون نہیں. عزیزان گرامی, امام نے کہا ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گھٹائیں فلانی بستی میں برسیں گی. اور عزیزان گرامی, امام جو تھے اشارے کرتے رہے, گھٹائیں آتی رہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ اب آپ لوگ جائیے, جب آخری فرد اپنے گھر پہنچ جائے گا تب یہ بادل برسیں گے. صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی, موسلا دھار بارش ہوئی, زبردست پانی برسا, اور جب پانی برسا تو اس کا تو جیسے اس کی آنکھ کا پانی مر گیا, مامون کی. اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو کہتے تھے پانی نہیں برسے گا, یہاں تو پانی پانی ہو گیا. کہا یہ کیا بات تھی. تو سب نے ایک زمان ہو کے کہا کہ پانی نہیں برسنا تھا, بالکل نہیں برسنا تھا, یہ الہی نمائندے ہیں, ان کے کہنے پہ بارش ہوئی ہے. اب مامون گھبرا گیا اور کہا کہ دیکھو میرے سامنے تو یہ کہہ دیا ہے, اب کسی اور سے نہ کرنا ورنہ سارے انہی پر ایمان لے آئیں گے. ایک صلوات بھیج دیں اللہ. آئیے عزیزان گرامی, انہی امام کے وسیلے سے دعا کریں خلاق عالم پروردگار سے کہ پالنے والے 8ویں امام کے طفیل میں اس روح زمین پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں, ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کی. پالنے والے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کریں. پالنے والے ہم میں جو مخروص ہیں ان کا قرض ادا کریں. پالنے والے یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان کی نیک خواہشیں دلی مرادیں دنیا بھی دینی قبول. پالنے والے معبود ہم میں جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیاں دور. پالنے والے یہ جو ہمارے سامنے بچے ہیں ان کو طول عمر عطا کر اور دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے. پالنے والے معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کی. ایران کا سر بلند ہو, امریکہ اسرائیل کو نصب و نابود کرے. شام میں روضوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر ہو. پالنے والے معبود ہندوستان میں بھی روضوں, درگاہوں, امام باڑوں کی حفاظت فرما. پالنے والے معبود جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو اور ہم سب کا شمار ان کے ناصروں میں ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومن و مومنات کو پڑھ کے بخش دیں. آپ حضرات